أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ یا میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں، ایک منٹ رکیے۔ جی، آج کے لیکچر میں ہم تجدید کا قاعدہ پڑھیں گے۔ تجدید کو شد بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم عربک میں دیکھیں تو اس کو ہم شد ہی پڑھیں گے، لیکن جو ہمارے ایشیا میں ملنے والے قواعد ہیں اس میں ہم اس کو تجدید ہی دیکھیں گے۔ تو شد اور تجدید ایک ہی قاعدے کا نام ہے۔ اب اس کی علامت کیسی ہوتی ہے؟ اگر ہم اردو میں دیکھیں تو 3 دندانے والی شکل، 3 دندانے والی، اور یہ علامت ہم لفظ اللہ کے نام کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کھڑا زبر کے ساتھ۔ اگر انگلش کے لیٹرز میں دیکھیں تو ڈبلیو کی جو شکل ہوتی ہے اس کی شکل بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ رہے گا، ہمارا پڑھنے کا دورانیہ کتنا رہے گا، ہمارا لہجہ کیسا رہے گا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ اپنے تلفظ اور اپنے لہجے کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت اچھے سے آپ کی قرات ہو، آپ بہت اچھے سے پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، آپ کے پڑھنے میں روانی بھی ہو، آپ کا لہجہ بھی اچھا ہو، مجہول نہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حروف لین اور مشدد یعنی تجدید کا جو آج ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی غلطی آتی ہے اس قاعدے میں تو آپ نے بہت زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے اور غلطی کو دور کرنا ہے۔ یعنی یہ 2 قاعدے ایسے ہیں جس میں غلطیاں آتی ہیں اور عموماً یہ قاعدے جو ہیں لوگوں کے کمزور ہوتے ہیں حروف لین میں اور مشدد میں۔ تو آج جو ہم مشدد اور تجدید کا قاعدہ پڑھنے والے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم بس کیا کرتے ہیں، جلدی سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں پڑھنے میں۔ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیں کن غلطیوں سے بچنا ہے، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ تجدید کی علامت 3 دندانے والی یا انگلش لیٹر ڈبلیو سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ علامت موجود ہو اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت موجود ہوتی ہے اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے اور با نظر آ رہا ہے۔ با کے اوپر تجدید کی علامت موجود ہے، با حرف کیا ہو گیا؟ مشدد ہو گیا۔
اب مشدد کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں بات میں وزن ڈالا جائے، زور دیا جائے۔ ہمارا پڑھنا کیسا ہوگا؟ ہمارا پڑھنا بھی بالکل اسی طرح ہوگا۔ اس کو زور دے کر پڑھنا ہوگا، اس کو بالکل ہلکے انداز میں نہیں پڑھنا ہے، زور دے کر پڑھنا ہے۔ مشدد حرف کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ایک جزم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جزم ہم پڑھ چکے ہیں، جس حرف پر جزم کی علامت ہوتی ہے وہ حرف ساکن ہوتا ہے اور وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح مشدد میں بھی ایک جزم چھپا ہوا ہوتا ہے جو اپنے پیچھے والے حرف سے، اپنے ما قبل حرف سے جو متحرک ہے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اور پلس پوائنٹ کیا رہے گا؟ مشدد ایک بار اور پڑھا جائے گا، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھ لیا، اب ایک بار اور پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی متحرک ہے، یعنی خود بھی اس کے پاس کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہے۔ ہم نے ساکن میں کیا دیکھا تھا؟ جب تک کہ وہ پیچھے والے متحرک حرف سے نہ ملے اپنی آواز کو ظاہر نہیں کر سکتا، وہ کمزور ہے کیونکہ وہ ایک بار پڑھا گیا۔ اور مشدد طاقتور ہے کیونکہ وہ 2 بار پڑھا جا رہا ہے۔ تو تجدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں اور مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے متحرک حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اس کی حرکت جو موجود ہوتی ہے اسے پڑھا جاتا ہے۔ 2 بار پڑھنا یعنی ایک مخرج کو آپ نے 2 بار پڑھنا ہے، 2 بار ادا کرنا ہے۔ 2 بار پڑھنے کے لیے آپ کا لہجہ کیسا رہے گا، کیسے ظاہر کرنا ہے؟ 2 بار پڑھنے کا مطلب ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے، 2 بار پڑھنے میں اس کا ساؤنڈ بھی آنا چاہیے۔ 2 بار پڑھنا اس کا پتہ چلنا چاہیے۔ ایک بار ساکن میں پڑھا، پتہ لگنا چاہیے کہ ساکن کی ادائیگی ہو گئی اور وہی مخرج آپ نے متحرک میں ادا کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے اچھے سے ظاہر کرنا ہے۔ مخارج اگر آپ کے بہت اچھے ہوں گے تو مشدد کا پڑھنا آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا، بلکہ اور اچھا ہو جائے گا آپ کا پڑھنا۔ مشدد حرف 2 بار پڑھنے کا مطلب ہے 2 بار اس کا ساؤنڈ بھی آئے۔ 2 بار اگر ایک ہی حرف پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ابا، ابا، ابا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے مخرج کو پکڑنا ہے، اب، پھر اس کے اعراب کو ظاہر کرنا ہے، ابا، ابا۔ اس کی جب ادائیگی کریں گے تو تھوڑا رکیں گے، پھر اس کے اعراب کو ظاہر کریں گے۔ جب ہم ایک مخرج کو 2 بار پڑھتے ہیں، جب تک آپ کی آواز رکے گی نہیں، آپ کا 2 بار پڑھنا نہیں پتا چلے گا۔ دوبارہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تجدید والا حرف مشدد کہلاتا ہے۔ مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے پیچھے والے حرف سے ملا کر، یعنی اپنے ما قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسری بار اس کی خود جو حرکت ہوتی ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ مشدد کو 2 بار ادا کرنے کے لیے ہم سختی رکھتے ہیں، اور جو مخرج ہے ہمارا وہ ویسے ہی ادا ہوگا جیسے ہم نے سیکھا ہے۔ جیسے ہم سا کی مثال لیتے ہیں، سا میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، سا میں سختی نہیں ہے۔ مشدد کے رولز کیا ہے؟ ذرا رک کر سختی سے پڑھنا ہے۔ سختی کا کیا مطلب ہے؟ سختی کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم زا میں سختی دکھا رہے ہیں، جو سختی ہم سین میں دکھا رہے ہیں۔ سختی کا مطلب ہے اپنے مخرج کو کمزور نہیں ہونے دینا، اپنے مخرج کو پکڑ کے رکھنا ہے، سختی کے ساتھ اپنے مخرج پہ جمے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سختی کا مطلب ہے
اپنے مخرج کو پکڑنا، جیسے اسا. اب یہ جو سا کا مخرج ہے میں نے اس کو کمزور نہیں ہونے دینا، میں اس کو پکڑ کر رکھوں گی. اسا اسا. بیچ میں آواز رکی بھی تبھی پتا چلا کہ میں نے ایک ساکن ادا کیا اور ایک متحرک ادا کیا. زا کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ازا ازا. تو ہمارا 2 بار پڑھنا پتا چلنا چاہیے. اسی طرح اقا اقا. دوبارہ سمجھ لیجئے، سختی سے ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نرم مخرج بھی سختی سے ادا کریں. سختی کا مطلب ہے جو مخرج ہے آپ کا اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو لوز نہیں ہونے دینا. اگر آپ نے لوز کر دیا تو آپ اسا نہیں اسا پڑھیں گے. اسا اسا. تو دونوں میں بہت فرق آ جائے گا. جیسے ہم پڑھتے ہیں مزملو، لیکن اگر ہم مشدد پر فوکس نہیں کرتے تو کیا پڑھ جاتے ہیں؟ مزملو. جبکہ صحیح لفظ کیا ہے؟ مزملو مزملو. تو مشدد کی پریکٹس ہماری بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اس کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور لہجے کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ حروف لین اور مشدد کے قاعدے میں اگر آپ کی کمان ہو گئی تو آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کا لہجہ اور اچھا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے لین اور مشدد کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اتنی محنت نہیں کی، اور باقی قاعدے آپ کہیں میرا مخرج بھی اچھا ہے، حرکات بھی اچھے ہیں، چھوٹی مد اور بڑی مد کا بھی خیال رکھتی ہوں، لیکن آپ کا لہجہ اتنا مضبوط نہیں ہو پائے گا جتنا ہونا چاہیے اگر آپ لین اور مشدد کو نظر انداز کرتی ہیں. تو اس میں آپ نے محنت کرنی ہے. ہم ہر قاعدے میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو بیسک حرکات ہیں وہ ہر قاعدے میں موجود ہیں. تنوین میں بھی یہ موجود ہیں، کھڑی حرکات میں بھی موجود ہیں، حروف مدہ میں بھی موجود ہیں، حروف لین میں بھی موجود ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تو تئی. تو شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ زبر سے ہو رہا ہے. زبر اپنا ساؤنڈ دے رہا ہے، اس کے بعد ہم واؤ میں جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم یا میں جا رہے ہیں. اسی طرح مشدد میں بھی حرکات اپنی اصل شکل میں موجود ہیں. جیسے آ سے شروع ہوا، اگر زبر ہے کیسے پڑھیں گے؟ ابا 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 اتا اتا اتا. تو آ ای او سے ہی ہمارا ساؤنڈ شروع ہو رہا ہے. تو آپ حروف تہجی پر اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. یہاں ہم نے حمزہ سے پڑھا، آپ 2 الگ مخرج پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے حتی بسا. اور غور کیجئے کہ آپ کا 2 بار پڑھنا پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. اچھے سے پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ جب ہم قاعدے میں پڑھیں گے تو جو ابھی کمی رہ جائے گی وہاں پوری ہو جائے گی. یہ نہیں کرنا کہ بس آپ نے کلاس لے لی لیکن اس کی مشق نہیں کی کہ آگے قاعدے میں صحیح کر لیں گے اپنی غلطی. ابھی سے آپ نے محنت کرنی ہے تاکہ قاعدے میں آپ اچھے سے پڑھ سکیں، اور جب ہم ناظرہ میں جائیں تو ہمارا پڑھنا بہترین ہو جائے. ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں ان تو مشدد کا غنہ ہی اصل غنہ ہے، جو کہ بہت اچھے سے پتہ چلنا چاہیے. کیونکہ ابھی ہم آگے تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے پڑھنے والے ہیں. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک غنہ ہے جس میں ناک میں آواز لے جا کر نون کا مخرج ظاہر کرتے ہیں. نون کا مخرج ہم نے پڑھا کہ یہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے، اور جب ہم ساکن میں پڑھتے ہیں تو خیشوم کے ذریعے سے ہی ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی غنہ ہے. لیکن جو سالڈ غنہ ہے، جو اصل غنہ ہے، وہ کہاں ہوگا؟ نون مشدد اور میم مشدد پر. تو نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ کر کے پڑھے جاتے ہیں.
آج کے لیکچر کے پوائنٹس ریپیٹ کرتی ہوں. 3 دندانے والی یا ڈبلیو جیسی دکھنے والی علامت کو شد یا تشدید کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر یہ علامت موجود ہوتی ہے اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے. مشدد حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اس کی حرکت کو پڑھا جاتا ہے. 2 بار پڑھنے کا مطلب ہے 2 بار آواز ظاہر بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ جب ادائیگی کریں گے، درمیان میں جب ساکن میں جائیں گے تو تھوڑا رکیں گے سختی کے ساتھ، پھر اس حرف کی ادائیگی کریں گے. سختی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے نرم مخرج بھی سختی سے ادا کرنا ہے. سختی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مخرج کو سختی سے پکڑ کر رکھیں. جب آپ ساکن ادا کریں گے تو آپ کی زبان آپ کے مخرج پہ ہی رہے گی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے متحرک بھی ادا کرنا ہے. جیسے اتا، میرے ساتھ پڑھیے، اتا اتا. جیسے ہی میں نے حمزہ کو تا سے ملایا، میں نے اپنے مخرج سے زبان نہیں ہٹائی بلکہ سختی کے ساتھ اس کو پکڑ کر رکھا، پھر اس کی حرکت کو ادا کیا. اتا، اتا، اتا. آپ کا 2 بار پڑھنا پتہ لگنا چاہیے. آپ کا مخرج بہت اچھا ہونا چاہیے. نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ جو حرکت ہے بعد میں، ایک تو ہم نے پیچھے والے حرف سے ملا لیا، دوسری جو حرکت ہے وہ بعض اوقات آگے بھی ملانی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں یہ حروف مدہ میں بھی ملے گی، سادے زبر میں بھی ملے گی. جب ہم قاعدے میں پریکٹس کریں گے یا صورتوں میں پریکٹس کریں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ آگے زبر بھی موجود ہو سکتا ہے، سادی حرکت بھی ہو سکتی ہے، اور آگے حروف مدہ بھی ہو سکتا ہے، اور آگے بڑی مد بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں ہر قاعدے کو اسی کے حساب سے ادا کرنا ہے. اگر سادہ زبر زیر ہے تو ہم اسے نہیں کھینچیں گے، اگر حروف مدہ کے ساتھ ہے تو ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہاں ہمارا آج کا قاعدہ مکمل ہوا. امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.